حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. آج یہ نیا چیپٹر ہے. سب سے پہلے ان کا تعلق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاہ بنو عدی سے تھا. کون سی شاہ سے تھا؟ بنو عدی. اچھا، شروع میں یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کے مخالف تھے. یہ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں جی جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں قتل کر دیتا ہوں، آج مسلمانوں کو میں ختم کر دیتا ہوں. راستے میں ایک شخص نے کہا جی آپ ادھر تو جا رہے ہیں لیکن پہلے اپنی گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو یہ فوراً بہن کے پاس گئے اور دیکھا تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی. تو اس نے بہن کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی. لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کے دل میں رحم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ یہ ابو جہل کا نام بھی اصل میں عمر ہی تھا کہ ان دونوں میں سے یا اللہ جو بہتر ہو تو اسلام کو طاقت بخش. تو اس نے پھر اپنی بہن سے کہا آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے قرآن کی تلاوت اس کے سامنے کی. بہت متاثر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. اس طرح مسلمان ہو گئے. اور جب یہ مسلمان ہوئے تو بہت طاقت ملی مسلمانوں کو اور علل اعلان مسلمانوں نے جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. اس لیے ان کو فاروق کا لفظ ملا. فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا. آپ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے. ہجرت کے وقت 20 مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی اور اعلانیہ ہجرت کی. انہوں نے سب سے کہا کہ جس نے میرا مقابلہ کرنا ہے آ کے کر لے. بہت پابند تھے اور بہت غضبناک بھی تھے. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص بھی تھے بطور خلیفہ انتخاب. یہ حضرت عمر جو تھے نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے. حضرت ابوبکر کی طبیعت جب بہت زیادہ خراب ہوئی تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے پاس خلیفہ کون ہوگا. کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا، لیکن آپ نے عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عثمان اور اسی طرح دوسرے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب کی نظریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئیں اور حضرت عمر کو خلیفہ کے طور پر نامزد کیا گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو وصیت تھی وہ مسجد نبوی کے اندر پڑھ کر سنائی گئی. سارے لوگوں نے ان کی بیعت کی اور اس طرح حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایرانی فتوحات کی طرف. دیکھیں جی، جب خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دے دیا تھا کہ تم اپنی آدھی فوج مسنہ بن حارث کے پاس چھوڑ کر آدھی فوج کے ساتھ آپ شام کی طرف چلے جائیں. حضرت خالد بن ولید تو ادھر چلے گئے. پیچھے جی مسنہ بن حارث کو کم فوج کے ساتھ جب دیکھا تو ایرانی سپہ سالار بہمن جادویہ جو تھا اس نے کہا کہ اب مسلمان جو ہے تھوڑے ہیں. خالد بن ولید بھی چلے گئے. اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا مگر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی. ایرانی بہت بڑی جنگی تیاری کر رہے تھے اور مسلمانوں کے جو جاسوس تھے، خبر دینے والے تھے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ ایرانی جو ہے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، گھر گھر میں نعرے بج رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب یہ بات مسنہ بن حارث کو پہنچی تو مسنہ بن حارث مدینے آئے اور خلیفہ سے مدد کی درخواست کی اور یہ حالات بیان کیے کہ ایرانی تو آگے آ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی اس وقت طبیعت انتہائی خراب تھی. آپ نے ان کی بات سنی، حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مسنہ بن حارث کی آپ نے مدد کرنی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا تو اس میں تقریر کی اور یہ ابو عبیدہ ثقفی جو تھے یہ تیار ہوئے اور اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر جو ہے سب نے جہاد کے لیے تیار ہو گیا اور ابو عبیدہ ثقفی کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا. اسلامی فوج ایران کی طرف بڑھی. ایران کی ملکہ اس وقت تھی، اس کا نام تھا پوران دخت. اس نے رستم کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا
اور رستم جو تھا اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے جو جو علاقے قبضہ کیے تھے ان کو دوبارہ مسلمانوں سے واپس لے لیا. اور جب رستم کو مسلمانوں کی اس فوج کا علم ہوا تو اس نے اپنے سردار جابان اور نرسی کو مسلمانوں کی جنگ کے لیے مسلمانوں سے جنگ کے لیے فوج دے کر روانہ کیا اور یہ ہدایت کی کہ آپ نے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے. یہ یہاں تک کہ ہم حالات پڑھ چکے. آگے انشاءاللہ ہم جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایرانیوں کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں اس کا احوال ہم